الحمدللہ زندہ باد زندہ باد تاجدار خطبہ عزت تاجدار خطبہ عزت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام آباد مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا یہ پیچھے گاڑیوں کو گزرنے دیا جائے تاکہ ٹریفک کے معاملات جو ہیں وہ ان کے اندر معطلی نہ ہو. محترم حاضرین و سامعین، جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، ہم یہاں سویڈن کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے آئے ہیں اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ان کا اس طرح کا حرکت کرنا، یہ ان کی بزدلانہ حرکت یہ صرف آج ہی سے نہیں بلکہ یہ مکہ اور مدینہ سے ان کا یہی طریقہ کار تھا. قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. وہ کہنے لگے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو، بات چیت کیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. جب ظالم اپنی جو ہے وہ انانیت پر آئے، قرآن کا مقابلہ کیا، قرآن عزیز نے جو ہے وہ چیلنج بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ اے دنیا والو، اگر تم قرآن کا مقابلہ کرتے ہو اور کہتے ہو یہ قرآن معاذ اللہ رب کا کلام نہیں ہے، تو آئیے قرآن عزیز نے چیلنج بیان فرمائے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن. اے محبوب فرما دیجئے کہ سارے جنوں کو اور انسانوں کو اگر اکٹھا کر لیں اور اس قرآن جیسا قرآن لے کر آنا چاہیں تو پھر بھی لے کر نہیں آئیں گے. تو سانے ذکر یہ چیلنج جب آیا تو کفر جو ہے وہ ہل کر رہ گیا. میٹنگ بٹھائی، سب اکٹھے ہوئے، کہتے ہیں یار کیا کریں، اس قرآن جیسا قرآن کیسے لے کر آئے. 114 سورتیں، 30 پارے. قرآن نے تیسرا چیلنج بیان کیا. قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ تم اعتراض کرنے والوں آؤ، اگر قرآن نہیں لے کر آ سکتے تو پھر آؤ اس قرآن جیسی 10 سورتیں لے کر آؤ. دوستان ذکر جب یہ چیلنج بھی ان کو جو ہے وہ کسی اعتبار سے سمجھ نہ آیا تو قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ. قرآن کہتا ہے اس قرآن کے اندر شک کرنے والوں آؤ اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آؤ. کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے قول محمد قول خدا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. جنوں جنوں سمجھ آ رہی ہے ہاتھ چک کے کہو گے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلنے کا زمانہ لاکھوں مگر بولو قرآن نہ بدلا جائے گا. ارے ان ظالموں، ان بدبختوں، اور مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس شرفناک عمل سے یہ قرآن کو
نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا حافظ خود رب تبارک و تعالی ہے۔ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کا حفاظت کرنے والا رب ہے۔ جب حفاظت کرنے والا رب ہے، لبرل کہتے ہیں تو پھر نکلنے کی کیا ضرورت؟ مولانا صاحب آپ نے احتجاج کر دیا، روڈ بلاک کر دیا، یہ دھرنا کیوں؟ تو میں کہتا ہوں یہ مذہبی غیرت ہے، یہ ملی غیرت ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر حملہ ہوگا ایمان والوں کے دلوں پر اثر ہوگا، اور جیتی جیتی غیرت جاگے گی، وہ تو پھر اکٹھے ہوں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے صحابی گھر کے اندر موجود، غیرت کی گل چلی ہے، فرمایا جب بندہ کسی جو ہے وہ ناقابل عمل بات کو، شرمناک بات کو دیکھ کر غیرت کا اظہار کرے، فرمایا یہ اس کے دین اور اس کی دنیا کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ساتھ کو ساتھ رب اس سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں جب جب دنیا نے رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی گستاخیاں کی، نبیوں کو جو ہے وہ مصر کے بازاروں کے اندر بیچا گیا، رب ہے، غیرت کرنے والا ہے۔ جب مصر کے بازار کے اندر بیچا گیا، جب تک پورا مصر پھر بکا نہیں، یوسف کے قدموں پر اللہ نے سب سے بدلہ ہی سمجھا۔ اس لیے رب بڑا غیرت والا ہے، اس لیے پوری مسلم دنیا کو، پورے جو ہے وہ اسلامی ممالک کو یہ میسج ہے، مذمت سے کام نہیں، ہاتھ چکے کہ وہ مذمت اسی کرنی ہے، حکومتوں کا کام مذمت سے کرنا نہیں، حکومتوں کا کام مطالبہ کرنا اور کرنا ہی نہیں، ملوا کے رہنے اور قرآن چلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے، ہاتھ چکے قرآن چلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے۔ یہ مطالبہ کرتے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اقوام متحدہ کے اندر صرف مذمت کی قرارداد ہی نہیں، تشویش ہی نہیں، بلکہ جاندار لائے عمل کے بعد یہ بات قابل عمل بنائی جائے، اس کتے کو واصل جہنم کروایا جائے۔ کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں؟ اور پھر آئندہ ایک جاندار لاہے عمل ہو کہ اگر مسلمانوں کی مقدسات پر حملہ ہو تو ایسے کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ایسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ چلانے والے ہم جلا دیں گے، چلانے والے ہم تجھ کو جلا دیں گے۔ کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، لیکن قرآن ہم سے ہماری غیرت کا سوال بھی کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھنا اظہار کیوں کیا، مظاہرہ کیوں کیا، دھرنا کیوں دیا، ریلی کیوں نکالی، یہ ہماری مذہبی غیرت ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں مولا سلطان محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران، ایوبی جیسا، خالد بن ولید جیسا، ان کی فکر جیسا، تاکہ ہم کل اپنی نماز جمعہ بیت المقدس کے اندر جا کے ادا کریں۔ کیا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر جمعہ پڑھا جائے؟ انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک